بسم الله الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ اور قرآن پاک کے بہت سارے احکام کو سمجھنے کے لیے کبھی ایسی فضا میں انسان کو نکلنا چاہیے، کھلی فضا میں۔ وہ لوگ جو صحرا میں رہتے ہیں، دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں، وہ لوگ تو جانتے ہیں، لیکن شہری زندگی میں پیدا ہونے والے، آنکھ کھولنے والے اور پروان چڑھنے والے، وہ بہت ساری ایسی چیزوں سے ناآشنا ہوتے ہیں، ایسے مشاہدات سے وہ بے خبر ہوتے ہیں، جن کے لیے ایسے مواقع فراہم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگاہ بانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگاہ بانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ وہ لوگ تو فطرتی مناظر کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایسی کھلی فضا میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ مرکز دعوت الجالیات نے اسی نقطہ نظر کے پیش نظر اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس عظیم الشان پروگرام کا اہتمام کیا ہے، جہاں ہم اللہ کی توفیق سے سارا دن کھلی فضا میں گزاریں گے۔ موسم بہت پیارا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور موسم سرما کی دھوپ ہر انسان کا جی چاہتا ہے کہ اس کو سینکے اور اس میں بیٹھے۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ناشتے کے بعد درس قرآن کریم ہوگا، اس کے بعد پھر گیمیں ہوں گی، اور اس کے بعد خطبہ جمعہ ہوگا۔ خطبہ جمعہ کے بعد ظہرانہ کھانا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد کوئز پروگرام ہوگا، جس کی صورت یہ ہوگی کہ کچھ انعام مخصوص کیے گئے ہیں، اور یہاں سوالات کی پرچیاں ٹیبل پہ رکھی جائیں گی۔ جو آدمی پہ پرچی اٹھائے اور اس کے اندر جو سوال ہوگا اس کا وہ جواب دے تو اپنا انعام لے سکتا ہے۔ یہ اس کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد پھر عصر کی نماز، اور جو گیموں میں باقی مسابقہ جات میں حصہ لینے والے لوگ ہیں ان میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ تو یہ پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح اہمیت کا حامل ہے، اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ۔ ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں آفاق میں، یعنی پوری کائنات میں، جو اللہ رب العزت کی قدرت پہ دلالت کرنے والی برہان اور دلائل ہیں، اور انسان اپنے آپ پر بھی غور کر کے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل القلب، دل کی مثال ایسے ہے کریشۃ بارض فلات، جس طرح صحرا کے اندر کوئی تنکا کھڑا ہو یا کوئی نرم انگوری ہو، یقلبها الریاح ظہرا لبطن، ہوائیں اس کو ادھر ادھر، کبھی ادھر پلٹتی ہیں کبھی ادھر پلٹتی ہیں، لیکن مومن کے دل میں ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہ جب جہنم پر اللہ تعالیٰ پل صراط کو نصب کریں گے تو اس وقت اس پر چاروں طرف سے آنکڑے لگے ہوں گے، جس طرح کنڈے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا، مثال دے کر سمجھایا، وفی جہنم کلالیب مثل شوک سعدان، سعدان کے کانٹوں کی طرح۔ یہ صحرا میں ہے، نجد کے علاقے میں ایک پودا ہوتا ہے جس کے کانٹے مڑے ہوئے ہوتے ہیں آگے سے۔ یہ سمجھنے کے لیے بھی ہمیں صحرا میں نکلنے کی ضرورت ہے۔
پہلی حدیث جو میں نے آپ کو بیان کی، اس کو سمجھنے کے لیے بھی صحرا میں جب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی نرم و نازک کوئی تنکا وہ ہوا کے اندر کھڑا ہو، ہوا اس کو کس طرح ادھر ادھر لے جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے اور اس کے پتے نہیں گرتے۔ وہ درخت کون سا ہے؟ آپ نے ایک دن سوال کیا، صحابہ کرام جنگل کے صحرا کے مختلف درختوں کے بارے میں غور کرنے لگے تو کسی نے نہیں بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا، لیکن چونکہ مجلس کے اندر بڑے صحابہ کرام موجود تھے، میں نے نہیں بتایا، تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب یہ کھجور کا درخت جاننے کے لیے بھی ہمیں ایسے علاقوں میں جہاں کھجور کے پودے کاشت ہوتے ہیں، صحرا کے اندر ہے، ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ما من مسلم یصیبہ عظم من مرض فما سواہ الا حط اللہ بہ سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقہا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے یا کوئی اور تکلیف اس کو پہنچتی ہے، اس کے ساتھ اس طرح اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں جس طرح درخت خزاں کے موسم میں اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ اب یہ درخت خزاں کے موسم میں اپنے پتے کیسے گراتا ہے؟ یہ شہری علاقے میں رہتے ہوئے، اب بلڈنگوں میں اور فلیٹس میں رہتے ہوئے یہ بات معلوم نہیں ہوتی، یہ بھی صحرا میں آ کر معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابو عثمان النہدی بیان کرتے ہیں، ایک دن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، انہوں نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی، خزاں کا موسم تھا، اس کو ہلایا، اس کے سارے پتے جھڑ گئے۔ تو حضرت سلمان نے کہا حضرت ابو عثمان سے، آپ نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ایسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو جب میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سلمان آپ نے پوچھا نہیں کہ ایسا میں کیوں کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے، جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کی ٹہنی سے پتے جھڑ گئے۔ تو یہ بات بھی ہمیں صحرا کے اندر آ کر معلوم ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اور اس کو سلام کہتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے خزاں کے موسم میں جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حاجی جب میدان عرفات میں وقوف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتے ہیں، مثل رمل عالج، جس طرح کے ایک بہت بڑے صحرا کی ریت کے ذرات ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی معلوم کرنے کے لیے ہمیں صحرا میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو مرکز دعوت الجالیات اسی لیے ہر سال سوائے کرونا کے جو 2 سال گزرے ہیں الحمدللہ یہ پروگرام منعقد کرتا ہے تاکہ ہم کھلی فضا میں بھی وقت گزار سکیں اور ہم یہ جو مشاہدات ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے اس کا ہم مشاہدہ بھی کر سکیں اور اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں ان احادیث کا مطلب۔ اس لیے اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ بات آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ اللہ نے مل کر بیٹھنے کا موقع دیا ہے اور یہاں سے ایک تعارف کا ایک ذریعہ ہے بہترین، جو لوگ پہلے نہیں ملتے یہاں ایک تعارف کا ذریعہ ہے، تو یہ اس کو برقرار رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ میں اپنے عزیز محترم حافظ محمد شفیع صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله
وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، قابل احترام خواتین اسلام، ان آیات کریمہ میں جو سورہ زمر کی آیات ہیں، اللہ احکم الحاکمین اہل ایمان کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں۔ میں اختصار کے طور پر کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ تمام بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ ان گزارشات کو سنیں اور اللہ ذوالجلال پھر مجھے اور آپ سب کو اللہ احکم الحاکمین کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان آیات کریمہ میں اپنے ان بندوں کو جنہوں نے بہت سارے گناہ کیے، بہت سارے ان سے خطا ہوئیں، ان کو آگاہ اللہ مالک فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فضل و کرم بڑا وسیع ہے، اور اللہ مالک فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آپ کے قائم مقام ہیں، انہیں بھی فرمایا کہ تم بھی کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، اللہ ذوالجلال کہ ہم سب ہی بندے ہیں، اور اللہ ذوالجلال نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ باقی جتنی مخلوق ہے لفظ کن سے اللہ نے پیدا کی، مگر آدم کے ساتھ اتنا پیار اور اتنی محبت کہ اللہ ذوالجلال نے اسے شرف بھی عطا فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، الذین اسرفوا علی انفسہم، بڑے گناہ ہو گئے، ان سے بڑے عیب ہو گئے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر کے ہلاکت میں نہ ڈال لو کہ ہمارے تو بہت زیادہ گناہ ہیں، عیب بہت بڑھ چکے ہیں، اب کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے گناہ ختم ہو جائیں، اور اس بنا پر تم اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کرتے رہو اور رب کو ناراض کرتے رہو۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کے فضل، اپنے رب کے جود، اپنی رب کی مغفرت کو پہچانو۔ انہ یغفر الذنوب جمیعا، تم سچے دل سے توبہ کرو، اللہ ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، ذرا اپنی آنکھوں کو اشک ندامت سے گیلا کر لو اور ہونٹوں کو ڈھیلا کر کے اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ، پھر اللہ ذوالجلال تمہارے تمام گناہوں کو، خواہ وہ شرک ہو، قتل ہو، زنا ہو، سود خوری ہو، ظلم ہو، چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہو، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ، یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید بھری آیت ہے۔ اس میں اللہ ذوالجلال کافروں کو اور تمام نافرمانوں کو توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال
تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، خواہ وہ گناہ کتنے بڑے ہوں، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، تو اللہ ذوالجلال کے سامنے جو توبہ کرے اللہ شرک جیسے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے بڑے قتل کیے، بہت سارے ظلم زیادتیاں کی، صحابہ کرام کو بھی تکلیفیں دی، اسی طرح زنا کیے، سود خوری میں بھی ملوث تھے۔ اب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا ہمارے وہ تمام گناہ اللہ اسلام لانے کے بعد معاف فرما دیں گے؟ تو اللہ ذوالجلال نے یہ آیتیں نازل فرمائیں جو سورۃ الفرقان میں ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما۔ فرمایا جو اللہ کے سوا کسی معبود کو پکارتے نہیں، اور فرمایا جس جان کو اللہ نے حرام کیا اسے قتل بھی نہیں کرتے، نہ ہی زنا کرتے ہیں، فرمایا جو یہ کام کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فرمایا مگر وہ شخص جس سے بڑے گناہ ہو گئے، کبیرہ بھی ہوئے، صغیرہ بھی ہوئے، اب اللہ مالک فرما رہے ہیں مگر وہ شخص جو توبہ کر لے۔ توبہ کی 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز بندہ گناہ کو چھوڑ دے، گناہ بھی کر رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے، تو ایسا استغفار جھوٹوں کا استغفار ہے۔ سچا استغفار یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کو ترک کر دے۔ سود کھا رہا ہے، سود کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کو ترک کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس گناہ پر ندامت کا اظہار کرے، افسوس کا اظہار کرے، رب کریم غلطی ہو گئی اب آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ تو پھر مالک کا وعدہ ہے الا من تاب، مگر جو توبہ کرے، وعمل عملا صالحا، اور اس کے بعد گناہوں کو چھوڑ کر نیک اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو پھر مالک فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لہذا بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، خواہ کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو۔ اللہ مالک فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ ویقبل التوبۃ عن عبادہ، فرمایا کیا انہوں نے نہیں جانا کہ یقیناً اللہ ذوالجلال بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، قرآن کریم آپ پڑھیے، سورہ البروج میں اللہ ذوالجلال نے ایک واقعہ کا ذکر کیا تھا کہ کافروں نے تقریباً 20,000 اس وقت جو عیسائی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ان کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ یہودیت پر ایمان نہیں لائے تھے۔ سورہ بروج پڑھ لیجئے، اللہ ذوالجلال اصحاب الخدود کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے جود و کرم، اللہ کے فضل کو دیکھیے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو، اللہ کے دوستوں کو، تقریباً 20,000 لوگوں کو قتل کیا، جلا دیا، اللہ ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ تم توبہ کر لو، اگر انہوں نے توبہ کی ہوتی اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتے۔
تو میرے بھائیوں دوستو، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن انسان گناہ پر اصرار نہ کرے بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ ذوالجلال سے توبہ کرے تو اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ بھر لے کر آ جاؤ، پھر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ ذوالجلال ان آیات میں بندوں کو توبہ کی تلقین فرما رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اب جب تم نے توبہ کر لی ہے پھر کیا کرو؟ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، عذاب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ فرمایا ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ ذوالجلال کو وہ دل پسند ہیں جن دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہے۔ اللہ مالک قرآن کریم میں بارہا فرما رہے ہیں، ایک مقام سن لیجئے، فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ فرمایا جو شخص اللہ مالک کی عظمت اور اللہ کی جلالت کا سکہ اپنے دلوں پر غالب کر لیتا ہے اور اللہ رحمان سے بن دیکھے ڈر جاتا ہے، پھر اللہ ذوالجلال فرمایا اسے کہا جائے گا، اور فرمایا وجاء بقلب منیب، اور ایک جھکنے والا دل اللہ کے سامنے لے کر آ گیا، فرمایا اسے حکم ہو جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، فرمایا اللہ ذوالجلال تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے کتنا طاقتور ہے، کتنا خوبصورت ہے، کیا اس کا رنگ سفید ہے یا اس کا رنگ سیاہ ہے، بلکہ اللہ کی نظر نہ تمہارے مالوں پر ہوتی ہے، اللہ کی نظر تو دلوں پر ہوتی ہے، تمہارے اعمال پر ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم پڑھیے بارہا، ایک اور مقام سن لیجئے، فرمایا لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، فرمایا کیا لوگوں پر، مومنوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور سچی کتاب جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے اس کو سننے کے ساتھ ان کے دل کانپ جائیں؟ اور مومن تو ہے ہی وہ۔ اب میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے ایمان کو دیکھ لیں، کیا ہمارے اندر یہ کیفیت ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہیں تو پھر اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ فرمایا مومن تو ہے ہی وہ، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، فرمایا مومن تو ہے ہی وہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور مومن اللہ کے عذابوں سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتا۔ فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون، فرمایا مومن اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، فرمایا بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا ہی ہے کہ اسے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ مالک فرماتے ہیں وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ،
اور اس کے حکموں کو تسلیم کر لو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ مالک فرما رہے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم اسلام لے آؤ، میرے فرما بردار بن جاؤ۔ فرمایا میں جہانوں کے رب کے آگے میں سر خم تسلیم کرتا ہوں۔ یہ اللہ ذوالجلال مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو پورے کے پورے، تمہاری زندگی گھر کی ہو، تمہاری بازار کا معاملہ ہو، تمہاری معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، حکومت ہو، ہر حال میں اللہ ذوالجلال کے فرما بردار بن جاؤ پورے کے پورے اسلام میں۔ یہ تو منافقوں کا کام ہے نا، یا یہودیوں کا، یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، جو دل پسند ہے اس کو عمل کر لیا اور باقیوں کو چھوڑ دیا۔ مومن کیا ہے؟ فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور پیروی کرو، تابعہ داری کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ بہترین چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ جمعہ میں بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس بہترین چیز کی پیروی کرو، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے رب لوگو، سارے تمہارے رب نے تمہارے پاس دلیل، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل فرمایا ہے۔ اور یہ کتاب فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ فرمایا یہ کتاب ہم نے اس نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ۔ تو یہ کتاب نور ہدایت ہے اور یہ عمل کی کتاب ہے۔ ہم نے صرف سمجھ لیا کہ تبرک کے طور پر کبھی قرآن پڑھ لیں کبھی نہ پڑھیں، رمضان آیا تو ختم کر لیا، پورا سال پڑھا رہا۔ بھائی یہ کتاب شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور اس میں رہنمائی بھی ہے۔ اور آپ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت حسن بصری یا کوئی بزرگ، ان کا ایک قول ہے بڑا پیارا، وہ فرمایا کرتے تھے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری رب سے ملاقات ہو اور میں رب سے باتیں کروں تو اسے چاہیے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز میں ہوتا ہے فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، رب سے گفتگو کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے گفتگو کرے اسے قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ ذوالجلال اگر انسان اس طرح قرآن کو پڑھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا فرمان ہے، مالک مجھے یہ حکم دے رہے ہیں، میں نے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، کن کو خطاب ہے؟ مجھے اور آپ کو خطاب ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو، یہ قرآن
اللہ کا کلام ہے اور اس کی تاثیر اتنی ہے، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ فرمایا اگر اللہ ذوالجلال پہاڑوں کو بھی عقل و فہم عطا فرما دیتا، ان کو بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرما دیتا، تو فرمایا اور قرآن پہاڑوں پر اللہ نازل کرتا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے دب جاتے، پھٹ جاتے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ چاہیے تو یہ کہ اس قرآن کے سامنے دل جھک جائیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اور جنہوں نے قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھا تھا، جب وہ پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ قرآن سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ اور ایک اور جماعت تھی، انہوں نے بھی قرآن سنا تھا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَإِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جنوں کی جماعت نے قرآن سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن سننے کے بعد پھر صرف ان کو اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ فرمایا قوم کی طرف چلے گئے، داعی بن گئے، مبلغ بن گئے، اور قوم کو ڈرا رہے ہیں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کے داعی کی بات کو قبول کر لو، اور وہ تمہیں جہنم سے نکالتے ہیں اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر بھی یہ حوصلہ اور ہمت پیدا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں اور اس کے مبلغ بن جائیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ قرآن کو اللہ نے ذکر کہا، اور اسی طرح ایک اور مقام سن لیجئے، فرمایا فاتقوا اللہ یا اولو الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ۔ اے اولو الالباب، عقل والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل فرمایا، اور وہ ذکر کون ہے؟ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، اور فرمایا وہ ذکر اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم بھی ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ذکر ہیں، کیونکہ مالک فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے دین کے معاملے میں گفتگو نہیں کرتے، بلکہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور ایک اور مقام سن لیجئے، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ وہی نازل ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے، فرمایا میرے حبیب اپنی زبان کو مت ہلائیے، قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر قرآن کا بیان بھی ہمارا ذمہ ہے۔ قرآن کی تفسیر، قرآن کی شرح، قرآن کا معانی، قرآن کے مفہوم، یہ بھی اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہیں۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ہیں آپ ان کو ظاہر کر دیں، ان کی تشریح بتا دیں تاکہ وہ اس میں فکر کریں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث یہ اللہ کا ذکر ہیں، لہذا جب
ہر مومن ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کریم کی بھی تلاوت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی پڑھے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں دنیا میں بھی سعادت اور آخرت میں بھی سعادت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال نے ہمیں دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں انسان بنایا اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس پر انسان جتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ اور قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال دیکھیے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے آپ میری جان، مال، اہل و عیال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو آپ کی زیارت کا شوق ہوتا ہے، دوڑا دوڑا آ جاتا ہوں تاکہ آپ کی زیارت کر لوں۔ پھر گھر جاتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں کہ جنت میں آپ تو اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے، آپ کی زیارت کب ہوگی؟ اللہ نے قرآن نازل فرمایا میرے حبیب اس سچے محب کو بتلا دیجئے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، جو اللہ نے فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ تمہارے سامنے کر کے بتلا دیا، فرمایا اس کے مطابق جو بندہ بھی عمل کرے گا، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آ جانے کے بعد فرمایا، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق ہی نہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے، جی یہ بھی کر لیں کوئی بات نہیں، قبیلے برادری کے رسم و رواج ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے منع کیا، رسول اللہ نے بھی منع کیا، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اور بعد کس نے دیکھی میرے بھائی، بعد کس نے دیکھی؟ پتہ نہیں، اس سے پہلے تم اللہ کے ہاں پیش ہو جاؤ۔ فرمایا کسی مومن مرد، مومنہ عورت کو یہ حق ہی نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اس کو اپنا اختیار باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ اکبر، ہر بھائی کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے رسول اللہ کا جنت میں ساتھ نصیب فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا تھا، من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جس نے میری سنت کے ساتھ، میرے طریقے کے ساتھ، میری حدیث کے ساتھ، میرے فرامین کے ساتھ محبت کی، اس کے مطابق عمل کیا، گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ فرمایا جس نے میرے ساتھ محبت کی، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیو یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن میں اور آپ ذرا غور تو کریں کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، بہترین نمونہ بنایا، بہترین نمونہ بنایا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اللہ نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا۔ ہم اعتقادات میں دیکھیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اللہ مالک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے، اللہ کے آگے سجدے کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ کو ہی اپنا حاجت روا، مشکل کشا، مصیبتوں میں بھی اللہ کو پکارنے والے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی تو نماز میں یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سامنے ہی جھکتے ہیں، نماز، رکوع، قیام، سجدہ اللہ تیرے لیے کرتے ہیں، اور مصیبتوں میں یا اللہ تجھے پکارتے ہیں۔ تو کیا ہمارا یہ حال نہیں ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی جب مصیبت پڑ گئی اللہ کے بندوں کو کسی کو حاجت روا بنا لیا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو غوث سمجھ لیا، کسی کو داتا سمجھ لیا؟ تو میرے بھائیو دوستو، کیا ہم قرآن نماز میں جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اسی طرح کیا ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، فرض نمازیں مسجد میں ادا کرتے ہیں؟ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کیا ہماری نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں کے مطابق ہیں، یا کہ ہم نے اپنے اپنے طور طریقے جہاں کسی سے سنا اس کے مطابق ہی نمازیں پڑھ لیں؟ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، اخلاقیات میں دیکھیں، معاملات میں دیکھیں، ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے، نیک لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگوں میں دھوکہ، فراڈ، خیانت، رشوت اور سود خوری عام ہو چکی ہے۔ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر رہے؟ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، فرمایا جو احسن چیز قرآن اور حدیث تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کے مطابق عمل کرو، وحی الہی کے مطابق عمل کرو، ان قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، کیونکہ عذاب جب آتا ہے اچانک آتا ہے پھر توبہ کرنے کی بھی مہلت نہیں ملتی، اس لیے فرمایا اس سے پہلے توبہ کر لو۔ اور اس وقت جب عذاب آ جائے گا، پریشان ہوگا، پھر کیا کہے گا؟ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرط فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ، اس وقت کہے گا کوئی شخص، ہائے افسوس، ہائے کوتاہی، جو میں نے قصور کیے، جو غلطیاں مجھ سے ہو گئیں اللہ کے لیے، بے شک تو میں مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کئی لوگ ہیں جو اللہ کے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا یہ اپنے آپ کو دین سے خارج کرنے کے برابر ہے میرے بھائیو دوستو۔ لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی نیک ہوتا، حالانکہ اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ کا کلام ہے۔ آج ہم کسی بڑے کے ساتھ بات کرنا چاہیں تو وہ 2-4 منٹ بھی نہیں دیتا، لیکن اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں کے ساتھ اتنی محبت کہ اللہ نے بندوں کے ساتھ کلام کیا جس کے 30 سپارے بن گئے۔ فرمایا، اللہ مالک فرمائیں کہ میں نے تمہارے پاس قرآن بھیجا، ہدایت بھیجی، مگر او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا یہ کہے گا جب عذاب سامنے آ گیا، عذاب سامنے جہنم کی آگ دہکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس وقت کہے گا اگر اللہ دنیا میں مجھے ایک مرتبہ بھیج دے میں مومن بن جاؤں گا۔ اللہ مالک فرماتے ہیں اگر ان کو بھیج بھی دیا جائے پھر بھی یہ نافرمانی کریں گے، اس وقت کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، فرمایا کہیں گے یا اللہ ہم نے اب دیکھ لیا، سن لیا، اللہ ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ ہم نیک اعمال کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف خالی خولی دعوے ہی ہیں، کیونکہ اللہ علام الغیوب ہیں۔ فرمایا اگر ان کو بھیج بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانیاں کریں گے۔
فرمایا اللہ مالک فرماتے ہیں بلا قد جاءت کا آیاتی، تیرے پاس میری آیتیں آئیں، میرا قرآن آیا، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، واستکبرت بہا، مگر تو نے تکبر کیا، تو نے منہ موڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، بندے کا دل چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی اچھی ہو، فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننا، وہ بطر الحق، حق آ گیا، کتاب و سنت صحیح حدیث سامنے پیش ہو گئی، مگر یہ کہتا ہے کتاب و سنت کے فرامین آ گئے، اللہ کا فرمان آ گیا، صحیح سری صحیح حدیث سامنے آ گئی، مگر یہ کہتا ہے میرے فلاں نے یہ کہا، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کی یہ بات ہے۔ فرمایا بلا قد جاءت کا آیاتی، میری آیتیں تیرے پاس آئیں، تو نے تکبر سے منہ موڑ لیا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، فرمایا قیامت کے دن تو دیکھے گا جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جنہوں نے گناہ کیے، تو ان کے فرمایا چہرے سیاہ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کی سیاہی کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ سیاہی جو دل کی سیاہی ہے وہ چہروں پر آ جائے گی، اور جن کے دل منور ہیں، جن کے اندر نور ایمان ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، ان کے دلوں کی روشنی ان کے چہروں پر آ جائے گی۔ اللہ مالک فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ مالک فرمائیں گے تم اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد بھی تم نے کفر کیا، اب اس کا عذاب چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور فرمایا جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے اور وہ جنت میں ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وَيُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا اور کامیاب جو ہونے والوں کی وجہ سے، اور فرمایا ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال ان کو نجات دیں گے، اور جو اللہ سے ڈر گئے انہیں کوئی برائی نہ پہنچے گی اور نہ وہی غمگین ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے۔ سب سے پہلے اگر غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے، بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد اپنی حالت کو سدھارنا چاہیے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، فرمایا رب کی طرف جھک جاؤ اور اللہ ذوالجلال کے حکموں کو تسلیم کر لو، اور کتاب و سنت کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قیامت کے دن انسان خواہش کرے گا یا اللہ مجھے دنیا میں ایک مرتبہ بھیج، میں نیک اعمال کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں 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 نہیں، تو جائے گا بھی تو وہاں جا کر پھر اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا خوف اور خشیت عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔